کلمے دے راز نیارے نی، اس ڈبدے بیڑے تارے نی، سانو دسیا نبی جی پیارے نی، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین محترم، ہمارا سلسلہ گفتگو سورہ فرقان کے حوالے سے جاری ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ نے سماعت کیا تھا کہ جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض کرنے والے کفار مکہ تھے، اور اس کے بعد قیامت تک جتنے بھی آئیں گے جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو نہیں پہچان پائیں گے، گستاخی کا ارتکاب کریں گے، اللہ تعالیٰ نے انہیں شر البریہ قرار دیا، بدترین مخلوق قرار دیا۔ اور آخری ہماری گفتگو یہی تھی کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے والے ہیں انہیں خیر البریہ قرار دیا گیا۔ مخلوقات میں سب سے بہترین لوگ اللہ کو ماننے والے اور عمل صالح کرنے والے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا ان ہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، وہ ڈنگروں کی مانند ہیں بلکہ یہ تو ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، ڈنگروں سے بھی گئے گزرے۔ چوپاؤں اور جانوروں کے ساتھ مشابہت اس لیے ان کو دی گئی ہے کہ چوپائے کے اندر بھی یہ پہچان نہیں ہوتی ہے۔ اس کی اور تشریح بھی میں نے کی تھی، آج ضد کرتا ہوں کہ چوپائے کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ مجھے ہام کر لے جانے والا یہ چرواہا ہے جو مجھے چراگاہ میں لے جا کے پانی پلائے گا، اچھا چارہ کھانے کو دے گا۔ وہ شادہ فرحاں ہانکنے والے کے ہانکنے پر چلا جاتا ہے، اور نہ ہی اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ جو ہانک کر لے جانے والا اور شیطان وہ ہانک کر لے جاتا ہے، اور انہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ہم جہنم کی وادی میں جانے والے ہیں یا شیطان کی راہ پہ چل کے گمراہ ہو جانے والے ہیں۔ تو فرمایا چوپاؤں کی طرح ہے کہ جس طرح ان کو کوئی چلا کے لے جاتا ہے وہ چلے جاتے ہیں، شیطان ان کو بہکاتا ہے، نفسانی خواہشات ان کو بہکاتی ہیں اور ان کے وہ بندے بن گئے ہیں۔ تو فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، چوپاؤں میں بھی بعض کو اللہ تعالیٰ نے ایسی جبلی حس دی ہوتی ہے کہ وہ مالک کو پہچان لیتے ہیں اور مالک کی فرمانبرداری کرتے ہیں، اس کا گھر نہیں چھوڑتے ہیں۔ رکھوالی کے لیے مقرر کیے جائیں تو کتے کی مثال آپ کے سامنے ہے، وہ لاکھ مالک مارے، اس کو ستائے، اس کو بھگائے، لیکن بالآخر وہ پھر مالک کے گھر نہیں آئے۔ تو اس لیے کہا کہ بعض جو ہیں چوپائے وہ بہتر ہوتے ہیں، یہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، مالک کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، کھاتے اللہ کا ہیں، گاتے کسی اور کا ہیں، اور بتوں کے آگے سجدہ ریزی کرتے ہیں۔ میرے خانہ کعبہ کو 360 بتوں سے انہوں نے آلودہ کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ یہ چوپاؤں کی مانند ہیں بلکہ اس سے بھی گر گزرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے دلائل دیے کہ یہ لوگ غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہیں کائنات کے اندر۔ ایک تو ان کو سمجھانے کے لیے میرا محبوب آیا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوپر انہوں نے اعتراضات کر دیے، اور آپ کی رسالت کو مشکوک بنانے کے لیے انہوں نے طرح طرح کے اعتراضات کیے۔ یہ کھاتے پیتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، یہ تجارت کرتے ہیں، اس میں تو کوئی برائی کی بات نہیں ہے، یہ نبوت کی شرائط کے منافی نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے تو لوگوں کو طریقے سکھائے ہیں، تجارت بھی کر کے، بازاروں میں بھی جا کے، مسجدوں میں بھی جا کے، ہر لحاظ سے ان کی زندگی انسان کے لیے نمونہ بنی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ جب وہ
امور زندگی نہیں کریں گے، امور دنیا نہیں کریں گے، نمونہ کیسے بنیں گے؟ اس لیے ان کا تو ہر معاملہ کرنا وہ ضروری ہے تاکہ سنت بنے، طریقہ بنے، اسوہ بنے. اور یہ انہی چیزوں کو نبوت کے منافی قرار دے رہے ہیں. اور اگر ان باتوں کو منافی قرار دے رہے ہیں تو کائنات کی کھلی کتاب پر غور کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کچھ اور بھی میں نے اپنی ذات کی وحدانیت کی پہچان کے لیے شواہد اس کائنات کے اندر رکھے ہیں. وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ أَنَّهُ الْوَاحِدُ. کائنات کی ہر چیز، ہر ذرہ اس بات پر گواہ ہے کہ وہ اللہ ایک ہے. خدا کی توحید بھی نہیں مانتے، قرآن بھی نہیں مانتے، رسول بھی نہیں مانتے. کائنات بکھری ہوئی، کائنات کے اندر میری توحید کے دلائل بکھرے ہوئے. چنانچہ ارشاد فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ. کیا آپ نے دیکھا نہیں اپنے رب کی طرف کیسے پھیلا دیتا ہے سائے کو؟ سائے کو دیکھیں. بظاہر خطاب براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن اس میں خطاب ساری انسانیت کو ہے کہ دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر سائے کو کیسے پھیلایا. سایہ بھی قابل غور چیز ہے. سایہ کسے کہتے ہیں؟ رات کی تاریکی چھٹ جانے کے بعد طلوع فجر اور اس کے بعد طلوع آفتاب سے قبل جو کیفیت ہوتی ہے روشنی کی، بڑی پیاری پیاری ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہوتی ہے. یہ جو سما ہوتا ہے بغیر سورج کے روشنی، سایہ دار یعنی روشنی جو جس میں سورج کی دھوپ نہیں ہوتی ہے، رات کی تاریکی بھی نہیں ہوتی ہے، اس روشنی کے سلسلے کو سایہ کہا جاتا ہے. اور وہ سایہ صبح جہاں تک سورج کی کرنیں نہیں پہنچی ہوتی ہیں وہاں ساری طرف پھیلا ہوتا ہے، ہزاروں میل پر پھیلا ہوتا ہے. اور پھر جب سورج طلوع ہو جاتا ہے وہ سایہ سکڑنا شروع ہو جاتا ہے. پھر ہر چیز کا سایہ نمودار الگ سے بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک تو وسیع سایہ ہے جو پوری زمین پر پھیلا ہوتا ہے جہاں تک سورج کی شعاعیں نہیں جاتی ہیں. ملک کئی ملک اس سائے کے اندر ہوتے ہیں. اور پھر جو سورج کی کرنیں طلوع ہوتی ہیں سایہ سمٹنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو کیسے میں نے اس سائے کو پھیلایا ہے. اور پھر انفرادی ہر چیز کا انفرادی سایہ جو ہے وہ نمودار ہوتا ہے. وہ بھی صبح کے اوقات میں آپ دیکھیں کتنا بڑا پھیلا ہوتا ہے. جو چیز ہوتی ہے اس سے کئی گنا لمبا ہوتا ہے، دور تک جا رہا ہوتا ہے. فرمایا کیف مد الظل، اس نے اس کو کیسے پھیلایا. اور جو سورج کا عروج ہونا شروع ہوتا ہے سایہ جو ہے اس کا زوال ہونا شروع ہو جاتا ہے اور سایہ سکڑ کے بہت ہی تھوڑا سا ہو جاتا ہے. جب سورج انتہائی عروج پر پہنچتا ہے، سر کے اوپر دوپہر کو پہنچتا ہے، تو وہی سایہ سکڑ کے یا تو بالکل مکمل ختم ہو جاتا ہے یا پھر چھوٹا سا رہ جاتا ہے. پھر سورج جب زائل ہونا شروع ہو جاتا ہے، سورج کا زوال شروع ہوتا ہے، تو سائے کا کمال شروع ہو جاتا ہے. پھر سایہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. پہلے سائے کا جو سمت تھی وہ انسان کی مغربی کی طرف تھی، لیکن جب مغرب کی طرف سورج جاتا ہے تو اب سائے کا رخ جو ہے وہ مشرق کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. پہلے مغرب کی طرف بڑھا تھا اور پھر گھٹنا شروع ہوا تھا. گھٹتے گھٹتے دوپہر کے وقت کلوز ہوا. کلوز ہونے کے بعد اب سورج کا زوال شروع ہوا، سائے کا بڑھنا شروع ہو گیا سایہ. اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ بہت بڑھتا چلا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سائے کا گھٹانا بڑھانا یہ بھی ہماری قدرت سے ہے. اس پر بھی غور کرو. ایک تو یہ ظاہری معنی ہے، باطنی معنی یہ ہے کہ کفر کا سایہ بھی بہت پھیلا ہوا ہے.
360 بتوں سے بیت اللہ اٹا پڑا ہے۔ کائنات کے اندر خدا کے نام لیوا تھوڑے سے لوگ ہیں جو مکہ میں ہیں۔ تاریخی بہت وسیع ہے، لیکن ان تاریخی کے جو ترجمان ہیں اور تاریخی کے جو گرو گنٹال ہیں اور رہبر ہیں وہ کافر لوگ ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ اتنی بڑی تاریخی یہ قائم دائم رہے گی، نہیں۔ جس طرح یہ ظاہری سمجھ کا تعین نہیں ہوتا ہے کہ کدھر جا رہی ہے، کشتی بھٹک کر مغرب کی طرف جا رہے ہیں تو وہ مشرق کی طرف بھی رخ اختیار کر سکتی ہے، لیکن جو دلیل ہوتا ہے وہ جانب مغرب کی لے جائے گا۔ اس کو پتا ہوتا ہے، وہ چاند ستاروں کی روشنی میں جو ہے ان سے رہنمائی لیتا ہوا، اسی طرح سورج سے اور چاند سے رہنمائی لیتا ہوا منزل مقصود کی طرف لے جاتا ہے۔ کیونکہ سمندر کے اندر کوئی سنگ میل نہیں ہوتا ہے، ہر طرف پانی پانی ہوتا ہے، تو فرمایا سورج کو ہم نے دلیل بنایا ہے تمہارے اوقات کے لیے، تمہارے ماہ و سال کے لیے۔ پھر اس کے اندر جو ہے یہ روشنی بھی رکھی ہے، اور اس کے علاوہ فرمایا ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم سمیٹے جاتے ہیں سائے کو اپنی طرف آہستہ آہستہ۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا ہے، وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو باعث راحت بنایا ہے، وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کو طلب معاش کے لیے دوڑ دھوپ کا وقت بنایا ہے کہ تم جو ہے دن کو محنت مشقت کرو، روزی کماؤ، حلال رزق کماؤ، اور رات کو ہم نے آرام کے لیے رکھا ہے۔ تم چور چور ہو چکے ہوتے ہو محنت مشقت کی وجہ سے، پھر تمہیں نیند کی آغوش عطا کر دی ہے۔ نیند کی آغوش میں جب جاتے ہو تو نئی انرجی تمہیں مل جاتی ہے۔ خدا تعالیٰ روح کو اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں، اور جسم کے اندر 3 چیزیں رواں دواں رہتی ہیں۔ ایک تو سانس کی حرکت بھی جاری رہتی ہے، اور نظام تنفس کو بحال رکھا جاتا ہے، نظام ہضم کو بھی بحال رکھا جاتا ہے، نظام انہضام ہضم کرنے کا نظام وہ بھی اپنا کام کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ دل کی دھڑکن وہ بھی اپنے مقام پہ کام کر رہی ہوتی ہے، اور روح جو ہے خدا تعالیٰ قبض کر لیتا ہے، اور پھر صبح ہوتی ہے تو روح دوبارہ ڈال دی جاتی ہے، اور انسان جو ہے وہ دوبارہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے وقت کی بھی دعا مانگی کہ پروردگار تیرا شکر ہے جس نے ہمیں راحت عطا کی ہے، نیند عطا کی ہے، اور اللہ کا شکر ہے جس نے مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں زندگی عطا کی ہے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، یہ صبح کی دعا کہ اس رب کی حمد ہے جس نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ موت کی بھین نیند کو قرار دیا گیا ہے۔ پھر قرآن حکیم میں اور جگہ پہ آتا ہے کہ ہم نے جس کو دوبارہ زندہ رکھنا ہوتا ہے اور اس کی زندگی بحال رکھنی ہوتی ہے، روح کو لوٹا دیتے ہیں، اور جس کو اپنے پاس بلانا ہوتا ہے وہ سویا تھا لیکن سونے کے بعد ابدی نیند بھی سلا دیتے ہیں۔ کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا آرام سے رات کو سوتے ہیں، صبح اللہ کو پیارے ہوئے ہوتے ہیں، وہ رسال دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں تو جگاتے ہیں، جگتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے نظام رکھا ہوا ہے، یہ کائنات کا نظام، اس پہ غور و فکر کیا جائے۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی اللہ ہے جو بھیجتا ہے عوام کو خوشخبری دینے کے لیے اپنی رحمت، یعنی بارش سے پہلے ہوائیں چلاتا ہے، ہوائیں خوشخبری لے کے جاتی ہیں، اور ہواؤں کو دیکھ کے ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کو بندہ محسوس کر لیتا ہے خدا کی رحمت برسنے والی ہے۔ اور یہ ہوا جو ہے یہ پیغام لے کے، خوشخبری کا پیغام لے کے آئی ہے۔ خدا فرماتے ہیں یہ خوشخبریوں کا پیغام دیکھنے والی ہوائیں ہم ارسال کرتے ہیں۔ وہ الذی ارسل الرِّیاحَ، وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے بشراً، خوشخبری سنانے کے لیے، بین یدی رحمتہ، کہ اپنی رحمت کی بارش ابھی وہ عطا فرمانے والا ہے۔
وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم اتارتے ہیں آسمان سے پاکیزہ پانی، پاکیزہ پانی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اندر، آسمان سے جو پانی برساتا ہے وہ پاکیزہ فلٹر کر کے بادلوں کے ذریعے سے پہنچاتا ہے۔ زمین پہ جو پانی ہوتے ہیں وہ سارے ستھرے نہیں ہوتے ہیں، گندے پانی بھی ہوتے ہیں، لیکن بہارات کے ذریعے سے فضاؤں میں جاتے ہیں اور بادلوں کی صورت اختیار کرتے ہیں تو فلٹر ہو کے پاکیزہ ہو کے پھر برستے ہیں۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ ہم کر رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں۔